آپ اب یقین نہیں کریں گے بینگ مسلمان. اس نے کہا کل کیا آ رہا ہے؟ اچھا اس کو بجٹ صحیح ہے. مطلب میں کہا یار وہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں پاکستان کا فیصلہ ہوگا, یہ من سے کتنے پیسے لیے, گردشی کرتے کتنے گئے, جی ڈی پی کیا گئی. کہتا باؤ جی تہاڈا ٹھڈ بھریا دا ہے, تہاڈا ٹھڈ بھریا دا ہے, تانوں آندیاں گلاں. ملک صاحب 65 سال کی خاتون تھی, اس کے ساتھ کوئی 23-24 سال کا لڑکا تھا جس کی 2 جگہ سے شرٹ پھٹی ہوئی تھی. میں کہا یار بھائی جان کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں کہا سنائیں آپ کو اس بجٹ سے کیا توقع ہے؟ کہتا جی 3 دن سے ہسپتال آ رہا ہوں, میری ماں کا ایکس رے نہیں ہو رہا, ایکس رے کرا دیں. بھاڑ میں گیا آپ کا گورکھ دھندا لفظوں کا. جو پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ کے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دالیں, گندم, چینی, دال, گھی, یہ چیزیں ہم باہر سے خرید رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اس وقت ہم 28 ارب ڈالر, مطلب وہ گر نہیں ہم سکتے, اتنے کا خسارہ ہو گیا ہمارا تجارت. یہ وہ پاکستان ہے جو کسی زمانے میں اس کو نا انڈیا ہونے کے حوالے سے ہمیں پنجاب کو سونے کی چڑیا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہم زرعی ملک ہیں, ہم دودھ, دہی, گندم, اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے مذاق تھی. آج ہم گندم تک باہر سے منگوا رہے ہیں. مڈل کلاس کی آپ بات کرتے ہیں. مڈل کلاس کم و بیش رضی یہ 1 کروڑ کے قریب لوگ بن جاتے ہیں جو تنخواہ اور پینشن ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ان کے پاس پیسہ ہوگا, یہ کچھ خریدیں گے. آپ کی اگر گروتھ بڑھتی ہے, کپاس بڑھتی ہے, میں ایکسپورٹ امپورٹ کو ذرا ایک طرف رکھتا ہوں, آپ کے اگر گندم بڑھتی ہے یا آپ کے ہاں اور چیزیں ہیں جو کنزمپشن ہے, جو کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے, بڑے کنزیومر تو مڈل کلاس ہے نا, آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو کنزمپشن نہیں بڑھے گی, کنزمپشن نہیں بڑھے گی تو گروتھ نہیں بڑھے گی, گروتھ نہیں بڑھے گی تو خوشحالی کہاں سے آئے گی. آپ مڈل کلاس کو مارنا چاہتے ہیں, موجہ ہی موجہ. ایک کلاس کی جنہیں پتہ ہی نہیں, جن کا امیر وہ ہوتا ہے رضی جس کو پتہ ہی نہ ہو میرے پاس پیسہ کتنا ہے, اور غریب وہ ہوتا ہے جو 10-15 دن کے بعد جب اسے دیہاڑی ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے 80% لوگ, مور دین 80%, اگر ان کو تنخواہ یکم کو ملتی ہے تو 2 ہفتوں کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں, دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کس کے حکمران ہیں؟ جن کو آپ سب سے زیادہ بے وقوف بناتے ہو نا وہ بھی مڈل کلاس ہے. A کلاس آپ کو ووٹ ہی نہیں دیتی, C کلاس آپ کو مانتی نہیں ہے. تو آپ کس کے ہیں, آپ لیڈر کس کے ہیں؟ لیڈر کس کے ہیں؟ وہ مجھے یاد آیا کہ امیر لوگوں کو پتہ نہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, اور غریب لوگوں کو بھی نہیں پتہ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر رضی ایک اور بات, I'm sorry میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. آپ لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں. پچھلے 2 بجٹ میں کون سا آپ کے اوپر وبا تھی, کون سا پینڈیمک تھا, کون سا کووڈ-19 تھا؟ اچھا تھا, آپ کہتے ہیں وہ انڈیا مر گیا, وہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی انفلیشن دیکھ لیں, آپ آئینہ دیکھ لیں, بس اتنی بات ہے. اور مہنگائی کا آپ حال دیکھیں اس وقت. ابھی یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ مڈل کلاس کے لیے بھی مشکل ہے کہ میرے والد صاحب اگر کہتے ہیں یار 10% صرف بڑھی ہے, تو یہ تو بتا رہے ہیں ابھی باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کہ اگر 2 سال نہیں بھی بڑھی تو تیسرے سال بھی اگر بڑھنی تھی تو اگر انفلیشن کو سامنے رکھ کے بڑھتی اس کی ریشو میں, پرپورشن میں, تو پھر 27% کم از کم بڑھنی چاہیے. رضی اور جواد وہ سنتے آئے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دے دے, تو یہاں تو یار اونٹ کے منہ میں بھی زیرے والی بات ہے. چلے میں ایک یو ٹرن لیتا ہوں. میں آخری ایکسپروپریشن ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر. ایکسپروپریشن کے بغیر نہیں کچھ ہونے والا. ایکسپروپریشن میں نہیں کہتا سارا کچھ سڑک سے لے لیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ریاست کو کیا چاہیے, تھوڑی سی پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی غریب آدمی کی نیڈز کو سامنے رکھ کے. اگر آپ غریب آدمی کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ آخرکار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بڑے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. رئیس صاحب کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس ملک میں ادارے بھی سارے مجھے سن رہے ہیں, اس ملک کے اندر اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں نا مہنگائی, اور اگر ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ غریب آدمی زندہ رہے گا. اگر مہنگائی اتنی اور زیادہ ہو گئی, اور اب کیا کٹ کرے گا مجھے بتائیں. پہلے اس نے اپنی خرچے کم کیے, پھر اس نے قرض لینے شروع کیے, مطلب ادھار مانگنے شروع کیے, پھر اس نے چیزیں بیچنی شروع کی, پھر اس نے اب یہ سارا کچھ خریدنی شروع کی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب کدھر لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے؟ میں رضی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ فیشن ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں بھی فیشنیبل بن جاؤں, تو میں بھی یو ٹرن لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے, بڑا دلکش ہے, اس کی زلفیں بڑی حسین ہے, اس کے لب جو ہے نا وہ ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اگر گورکھ دھندا ہے یہ داد و شمار کا, تو ہم لفظوں کے گورکھ دھندے میں کہتے ہیں یار یہ بہت ہی پیارا ہے. لیکن پیارا میں اسے مان لیتا ہوں. ایک گارنٹی, آپ تو ماہر معاشیات ہیں رضی, آپ بڑے بڑے اخبارات میں کامرس کے ایڈیٹر رہے,
मैंने मान लिया बजट, मैंने ये भी मान लिया जो सरासर झूठ है, जो मुझे कहीं सर पाँव नहीं नजर आता, कि आपका ग्रोथ रेट भी जो जीडीपी है जी चला गया 4 पे, और चलो 4.5-500 उत्ते चला गया। लेकिन आप मुझे ये गारंटी दे दें, ओगरा हमारा हशर नशर तो नहीं करने वाला थोड़े दिनों बाद। आप मुझे ये गारंटी दे दें, नेपरा हमारी ऐसी की तैसी तो नहीं करने वाला थोड़े दिन बाद। आप मुझे ये दे दें कि आप जो सहूलतें दे रहे हैं तो नैब दीवारें फैलांग के अंदर तो नहीं जाने वाला शुरफा के। आप मुझे ये गारंटी दे दें कि जब आपको डिस्कशन असेंबली में होगी तो आप अपोजिशन को गालियां तो नहीं देंगे। आप मुझे ये भी गारंटी दे दें कि आईएमएफ को क्या दिया है, क्या लिया है। अगर वो आपको कुछ नहीं देते, जो अभी आप तक आपका बजट खला में है, वो वड्डी फुफी आईएमएफ ने जब तक आपका बजट मंजूर नहीं करना, शहबाज शरीफ मार भी ले, ये ब्याह नहीं होना, ते एक कुड़ी नहीं डोली चढ़नी, तो फिर क्या करेंगे? कुड़ी मार देंगे या फिर शर्म से खुद मर जाएंगे। चले, अगर आपके पास इतनी ताकत है, हो सकती है आप अपोजिशन को साथ लेके चलें, तो आप खड़े हो जाएं आईएमएफ के आगे। आप अपनों से बना के नहीं रखते, बिजनेसमैन को बिजनेस करने नहीं देते। आप जो दावा करते हैं गंदम इतनी हो गई तो आपका गंदम स्कैंडल निकल आ जाता है। आप कहते हैं जी चीनी इतनी होगी, आपका चीनी स्कैंडल निकल आता है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे आसान काम है आप, और सबसे ईजी और जो जल्दी आपको आउटपुट दे सकता है वो है आपकी ज़राअत। ज़राअत की आपको सेंस भी है, आप कुछ कर भी रहे हैं। आप जो वो छोटे प्लांट्स हैं या जो छोटी चीजें हैं, क्या वो उनमें आपने कुछ किया? और यार आप कहते हैं बिजली सरप्लस, तो कहाँ है बिजली? आपको पता है आज आपके प्यारे, आपके तो एक तो जिन्ने तेरे यार ने ना रजी, मैं उनकी कमा उन्होंने तेरे यार ने, फिर चलो बरादरान यूसुफ ही सही, इतना ही मैं कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि 0 लोड शेडिंग है। यार परसों मैं मुल्तान था, सारा दिन बंद। मैंने कुरैशी को और आमिर डोगर को मुबारकबाद दी, वहां पर मैं मुबारक हुए, उसके झंडे लाते ने, बिजलियां चलाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि मैं तो इनके साथ हूं, मैं रहना चाहता हूं, मुझे रख लें यार। ये गारंटीज है ना छोटी छोटी मैंने मांगी। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।